ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسل چیختے ہیں، پھر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جسم خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب آپ اپنی روح پر صبر کی برباش ڈالتے ہیں تو وہ روح اندر سے نا پھولتی ہے، پھیلتی ہے اور ایک طاقت بنتی ہے، اور وہ ایسی طاقت بن جاتی ہے جو آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے گا نا اس کی بھی زندگی بدل جائے بغیر بولے، چپ رہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں، وَلَتُبْلَوُنَّ، ضرور آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا، لِنَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا۔ کتنے قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو امتحان میں تو چیز کو پیچیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتے ہی مختلف گھاٹیاں اس کے لیے امتحان ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وہ ساری دنیا کے دکھ درد ایک ہوا کے جھونکے سے بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، راستہ تلاش کرو، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دنیا کا 97، اس کائنات کا 97% بالکل گھپ اندھیرا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ جو 3% ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ بھی اندھیرا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، کہ وہ سورج کو لے کر آیا اور چاند کو لے کر آیا، ورنہ اصل یہ بھی اندھیری کائنات ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، سورہ یاسین کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جانور کی جب کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ پھل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے۔ سلخہ کہتے ہیں کھال اتارنا۔ کسائی، آپ عید پہ تو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لگے ہوتے ہیں، کھال اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آیۃ لہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں، تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند، ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ آیۃ لہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں، تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند کو حکم دیا تو والقمر قدرناہ منازل، تو وہ اپنی رات کے اندھیروں میں اجالے لانے لگا۔ تو پھر میں کیا کرتا ہوں، نسلخ منہ النہار، یہ جو دن کی میں نے کھال پہنائی اندھیروں کو، اس کے اوپر سے میں دن کی روشنی کی کھال ہی لمبت پیشانیاں رکھ دی۔ تو ایسے ہی زندگی میں انسان اندھیرا اس کی آزمائشیں ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے غم ہیں، اس کے صدمے ہیں، اور روشنی تھوڑی دیر کے لیے جو آتی ہے وہ اس کی خوشیاں ہیں، جو لمحے کے لیے آتی ہیں اور غائب ہو جاتی۔ تو ہمیشہ کی خوشی جس میں غم نہ آئے وہ جنت ہے، اور ہمیشہ کا غم جس میں خوشی نہ آئے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو،
وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصل آباد میں کتنی زندگی گزاری تھی؟ تو سارے کہیں گے نوح علیہ السلام سمیت جنہوں نے 1400 سال کی زندگی پائی، 950 سال تو تبلیغ کی، 400 سال اوپر گزارے، وہ بھی کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ یا ایک دن گزارا تھا یا آدھا دن گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم مد تجرت، شاباش، مبارک ہو، بہت خوبصورت تم نے تجارت کی، دن آدھے دن کی، بہت بڑھیا تجارت کی تم نے، دن آدھے دن میں اپنے نفس کو مار لیا اور اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا۔ تو آج تم نے کیا تجارت کی ہے؟ تم نے رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے ان ناگواریوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں میری دائمی رحمت کو خریدا، میرے دائمی اکرام کو خریدا اور میری ہمیشہ کی جنت کو خریدا۔ خالدین فیہا، جاؤ مزے کرو، کوئی موت نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتا، دیکھیے موت ہے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت جہنم والوں کو پکارے گا یا اہل النار، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک۔ تو اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنی عمر گزاری دنیا میں؟ تو سب سے لمبی عمر پانے والی قوم عاد تھی، عرب۔ ایک عرب بائدہ ہیں، ایک عرب عاربہ ہے۔ عرب بائدہ وہ ہیں جو مٹ گئے، ان کا نشانی نسلیں ختم ہو، اس میں قوم عاد ہے۔ ان کا بچہ ابن کثیر نے لکھا ہے 300 سال میں بالغ ہوتا تھا، ہماری 300 سال میں 6 نسلیں ختم ہو جاتی، 300 سال میں بالغ ہوتے تھے۔ 500 600 سال 800 700 سال ان کی اوسط ان کی عمریں ہوتی تھی، اور بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ایسے درخت کو پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، ایسے پکڑ یوں اکھاڑ کے پھینک دیتے، جیسے ہم تیلے کو اکھاڑتے ہیں تو پورے درخت کو اکھاڑ دیتے۔ تو اتنی لمبی زندگی گزارنے والی قوم، اور باقی سارے اہل جہنم کہیں گے یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن، اور دوسرے کہیں گے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، آدھا دن آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کیا گھاٹے کا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کے بیچ۔ جس کو اللہ گھاٹا کہے وہ گھاٹا ہے۔ یہاں کے گھاٹے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے، تاجر کو ایک سیزن میں نقصان ہوتا ہے، اگلے سیزن میں اللہ اس کو ڈبل نفع دے دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ کتنا برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا۔ غضبی، میرے غضب کو خریدا، سخطی، میری ناراضگی کو خریدا، ونار جہنم، اور جہنم کی آگ کو خریدا، خالدین فیہا، پڑ جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا لو کان الموت لماتوا طرحا، اگر موت ہوتی تو یہ غم سے مر جاتا۔ اور جنت والے لو کان الموت لماتوا فرحا، اگر موت ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ تو ابدی خوشی جنت میں ہے اور ابدی غم جہنم میں ہے۔ ابھی ایک آیت پڑھی تھی مولوی نعمان نے، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، جس وقت چاہو گے اس وقت ملے گا۔ پھر جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں سے ہم مزید دینا شروع کریں گے اور دیتے جائیں گے، نہ زندگی ختم ہوگی نہ اللہ کی عطا ختم ہوگی۔ ایک چیز کو ہم دنیا میں چاہے کتنی خوبصورت ہو، کچھ دن کے بعد اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حسن ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، ٹھہرا ہوا ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ میرے رب کی عزت کی قسم جو سن رہا ہے، اگر آپ ایک ٹہنی کو بھی دیکھنا شروع کرو گے نا، ایک ٹہنی، پورا درخت میں ایک ٹہنی، تو اس کو بھی ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو آپ کا جی نہیں بھرے گا کہ اللہ اس کے حسن کو بڑھاتا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو، بڑھا رہو۔ اپنی بیوی کو، جنت کی حور کو لاکھوں سال ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہو گے تو تمہارا دل نہیں بھرے گا،
کہ اس کا حسن ہر لمحے پہلے سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور پھر آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو حد ہے نا، اس کے آگے کوئی حد ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کئی بچے پوچھتے ہیں جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے، بور نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹا آپ لوگ دنیا کی زندگی پہ قیاس کرتے ہو کہ بور ہو گئے۔ تو میری بہن کے بچے چھوٹے تھے تو جب وہ کچھ کھیل کھول کے تھک جاتے تو پھر ماں سے کہتے اب کیا کریں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ ہم نے دنیا پہ قیاس کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں بور ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ کی عطا ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی ہوگی، ایسے جا رہی۔ تو لہٰذا آپ کسی چیز سے بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا، چاہے آپ کھربوں، دیکھو کھربوں اربوں جو ہے نا یہ دنیا کے لیے ہیں، وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اوپر جا کے ویسے ہی ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹائم میں تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے۔ تو ولدینا مزید، یہ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جو چاہو گے پاؤ گے، اور پھر ہم مزید۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، ایک جنتی ایسے بیٹھا ہوگا ٹیک لگا کے اپنے تخت پر، تو سامنے ایک منظر ہوگا، اس کو دیکھنے کے مزے لے، تو اس میں اس کو سال ہا سال گزر جائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے میرا بندہ تھا ہکو شے جی پھنس گیا ہے نا، کوئی اور شے بھی کھاؤ، تو اس کے ایسے بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ ایسے کوئی ہاتھ مارے، تو ایسے یوں پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم چاندی کی طرح، شیشے کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جب اس کے چہرے کو دیکھے گا، ان گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، ایسا شفاف ہوگا یہ۔ جب اس کے سینے پر نظر پڑے گی تو اس میں اپنا چہرہ دیکھے گا، جب اس کے پیٹ پر نظر پڑے گی تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا، تو انہیں کملہ ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کہے گا بلا، کیوں نہیں، اور تو ہے کون، میری جنت کی تو نہیں ہے، یہ جو 72 حوریں ہیں یہ تو شروع میں ہیں، پھر تو ملتی ہی رہیں گی، ہر نعمت، صرف حور نہیں، ہر نعمت ملتی ہی رہے گی۔ تو وہ کہے گا بلا لیکن من انتی، یہ تو بڑا چاہ رہا ہے لیکن تو ہے کون؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ولدینا مزید، ولدینا مزید، ولدینا مزید، ہم پھر تمہیں اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، اور بھی دیں گے، یہ چند دن ہیں گزار لو میری مان۔ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، ان کا عذاب ایک جگہ پہ نہیں ٹکا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، عذاب اکبر کہنے والا اللہ اکبر ہے تو کتنا بڑا ہو۔ النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ۔ جہنم سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں لٹا دیا جائے تو وہ ایسی گہری نیند سوئے گا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی، وہ اسے ٹھنڈک محسوس۔ اور جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس سے جو چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو راکھ بنا دے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ پیپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے ایمان کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، وہ بندے کا صبر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا، من الخوف والجوع، بھوک، ونقص من الاموال والانفس، مال اور جان میں کمی، پھر کیا ہے، والثمرات، اور کاروبار میں کمی، کھیتیوں میں کمی، پھر کیا کرو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو بشارت دے دو۔ اولئک علیہم صلوات، ان کو اللہ شاباش دے رہا ہے۔ صلوات کا ترجمہ میں کرتا ہوں شاباش، کہ اللہ کہہ رہا ہے شاباش، واہ واہ، کیا کہنے، ورحمہ، اور رحمت بھیج رہا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں ہدایت یافتہ۔ ایک دفعہ ابن القیم رحمہ اللہ کی اب تو نہ کتاب یاد ہے نہ پڑھا یاد ہے، سوائے ایک فغان بے شرر سینے میں باقی رہ گئی، سوز بھی رخصت ہوا جاتی رہی تاثیر بھی۔ تو انہوں نے تمام صفات ایمان کے ساتھ صبر کو قرآن سے دکھایا تھا۔ ایمان کے ساتھ صبر، نماز کے ساتھ صبر، روزے کے ساتھ صبر، ذکر کے ساتھ صبر، جہاد کے ساتھ صبر،
انفاق کے ساتھ صبر، تبلیغ کے ساتھ صبر، ہر چیز کے ساتھ صبر 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 صبر۔ صبر انسان کے ایمان میں ایسے ہے جیسے جسم میں روح ہوتی ہے، روح نکل جائے تو جسم میت ہوتا ہے، ایمان میں سے صبر نکل جائے تو صبر بے جان ہو جاتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ پھر آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں نمازیوں کے ساتھ نہیں، میں صبر والوں کے ساتھ۔ پھر صبر دو طرح کا ہے، ایک ہے جس پر ہمارا اختیاری کوئی، میرے سر میں درد ہے، اب بھی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، ان بچوں کو چھٹیاں ہونے والی ہیں اس لیے تھوڑی بات ان سے کہہ رہا تھا، تھوڑی تمہیداً کچھ اور باتیں آ گئی، تو میں کیا کروں؟ کسی سے لڑائی کروں؟ کسی ڈاکٹر کا گریبان پکڑوں؟ میرے لیے صبر کے سوا چارہ کوئی نہیں، مجھے صبر ہی کرنا ہے، اور اپنا دوا کھانی ہے، اگر اللہ اس میں شفا ڈال دے تو اس کی مرضی، نہیں ڈالی تو بھی اس کی مرضی پر راضی۔ یہ صبر ہے غیر اختیاری، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے۔ میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا، یہ صدمہ مجھے بھولتا ہی نہیں۔ ساری زندگی بڑی آزمائش، شہرت آپ کو نظر آتی ہے کہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آزمائشیں ہیں۔ اگر اللہ سے ڈر کے آدمی چل رہا ہو تو پھر اس میں اتنے امتحان ہیں کہ آدمی کیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ایسے ہی پارا پارا ہو جاتا ہے، برداشت کرو۔ ایک صبر، تو جب ہم وہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے مسل چیختے ہیں، پھر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمارا جسم خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے، اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پیٹ آگے بڑھ جاتا ہے، جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب آپ اپنی روح پر صبر کی برباش ڈالتے ہیں تو وہ روح اندر سے نا پھولتی ہے، پھیلتی ہے، اور ایک طاقت بنتی ہے، اور وہ ایسی طاقت بن جاتی ہے جو آپ کی مجلس میں بھی بیٹھے گا نا اس کی بھی زندگی بدل جائے، بغیر بولے چپ رہنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا، یہ امتحان کے لیے ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، وَلَتُبْلَوُنَّ، ضرور آزمائے جاؤ گے، لِيَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا، لِنَبْلُوَهُمْ، آزمائے گا۔ کتنے قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو امتحان میں تو چیز کو پیچیدہ کر کے پیش کیا جاتا ہے، تو بچہ پیدا ہوتے ہی مختلف گھاٹیاں اس کے لیے امتحان ہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کو راضی کر کے مر جائے اور اللہ کے پاس پہنچ جائے تو وہ ساری دنیا کے دکھ درد ایک ہوا کے جھونکے سے بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا رکھا ہے، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ اس کائنات کی اصل اندھیرا ہے، راستہ تلاش کرو، روشنی کو لانا پڑتا ہے۔ دنیا کا 97، اس کائنات کا 97% بالکل گھپ اندھیرا ہے، اس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس میں کیا ہے۔ یہ جو 3% ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، یہ بھی اندھیرا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، کہ وہ سورج کو لے کر آیا اور چاند کو لے کر آیا، ورنہ اصل یہ بھی اندھیری کائنات ہے۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، سورہ یاسین کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ جانور کی جب کھال کھینچی جاتی ہے تو اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، پھل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اس کے جو اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے، سلخہ کہتے ہیں کھال اتارنا۔ کسائی آپ عید پہ تو آپ سب بھی دیکھتے ہیں کہ وہ لگے ہوتے ہیں، کھال اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو آیۃ لہم اللیل، میری نشانیوں میں سے رات ہے۔ میں کیا کرتا ہوں،
اس کو دن کی کھال پہناتا ہوں، تو تم روشن دن دیکھ رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو کہ میں نے سورج کو حکم دیا تو الشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مدار پہ چل پڑا۔ پھر میں نے چاند کو حکم دیا تو والقمر قدرناہ منازل، تو وہ اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل یا ایھا الذین آمنوا جو آخری دفعہ خطاب ہوا ہے اس پر تھوڑی بات کی تھی کہ اے ایمان والو توبہ کرو، وہ توبہ جو پختہ ہو، پکی ہو۔ تو اس وقت ایک گناہوں کی کثرت ہے، نافرمانی کی وبا ہے، اور نوجوان نسل نشوں کی عادی ہو رہی ہے کہ سکون ملتا نہیں، پھر وہ نشوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ کتنے عجیب عجیب نشوں میں ہمارے کالج یونیورسٹیز کے لڑکے پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پر جو انگلش میڈیم پرائیویٹ سکول ہیں۔ تو لوگوں کو امید دلانا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، ہم توبہ کریں گے تو اللہ جتنے بھی گناہ ہمارے سارے معاف کر دے گا۔ اور پھر بھی اگر یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، خیرہم شرہم الی صائد وخیری الیہم نازل، سارا دن تمہارے وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، کیا خوبصورت لفظ بولا ہے قرآن نے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ دن میں جو تم زخم اٹھاتے ہو، گناہوں کو کیا تعبیر کیا؟ زخم۔ زخم لگنے سے سکھ نہیں ملتا، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ دیکھنے میں گناہوں میں ایک لذت ہے، نشے میں لذت ہے، آوارہ زندگی میں لذت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا تم زخم اٹھا رہے ہو جو کہ تمہاری روح پہ پڑتے ہیں وار۔ جو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پہلی ملاقات میں یہ کہا تھا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عیاشی کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، پھر بھی یہاں اندھیرا ہے، یہاں اندھیرا ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس نے بات کی، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ مچھلی ہوں، میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی شہرت کسی نے حاصل نہیں کی شوبز کی لائن میں جتنی اللہ نے جنید جمشید کو دی۔ تو لوگوں کو امید دلانا، خود بھی توبہ کریں، جب بھی کوئی خطا ہو، آپ جوان بچے ہیں، ہم اس 70 سال کے ہو گئے پھر بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ وہ خطا وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، کبھی کسی کی خطا کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی رائے غلط قائم نہ کر کہ پتہ نہیں کب وہ توبہ کر کے معاملہ ٹھیک کر لے اور میں اس کو برا سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں گر جاؤں۔ تو بیٹا میری یہ ایک نصیحت ہے، میں نے ساری زندگی اس پر کوشش کی اور اللہ کا فضل ہے میں نے اس پر بہت زور لگایا اور اللہ نے میرے دل کو صاف کر دیا۔ میں کسی کا بھی اول تو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، سامنے آ جائے تو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ، یہ متقین کے بارے میں اللہ نے کہا ہے۔ اور فاحشہ کس معنی میں آتا ہے قرآن میں آپ سب کو پتہ ہے، فاحشہ۔ تو لوگوں کو امید دلانا، حوصلہ بلند کرنا، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط یہ کہ توبہ کریں نہ تو اگر ایک ہی ترازو میں تو انصاف نہیں ہوگا نا۔ اور اللہ تبارک و تعالی عدل ہے، عدل یعنی مبالغے کا صیغہ، مصدر عادل نہیں، عدل۔ تو پھر آگے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ آگے تھوڑی سی بات رہ گئی تھی وہ پوری کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا، اور کہیں گے یا اللہ ہمارے اوپر اپنے نور کو سبحان۔ تمم نہیں کہا، اتمم کہا ہے۔ تمم ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ تمام درجہ کمال تک پہنچانا، اور اتمم ہوتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو اتمام ہوتا ہے کسی چیز کو مکمل پورا کر کے کر دینا، دے دینا۔ تو اتمم لنا،
تمم نہیں اتمم، کیوں کہ یا اللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، اس کو پلسرات ہوگا تو ایک دم سارا ہی ہمارے اوپر نور ڈال دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے. یعنی اگر وہ گناہوں کے دفتر بھی لے کر آئے تو وہ معاف کرنے پر قدرت ہے، لا جبالی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہے. والذین آمنوا معہ، آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں رسوا نہیں کرے گا. تو اس کے ذیل میں باقی امت بھی آ جاتی ہے، لیکن اصل اس کا وہ لوگ اس سے مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت اٹھائی اور ان کے ساتھ رہے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، ان کی آپس میں جنگیں ہوئیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، تلواریں چلیں، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اس دن انہیں رسوا نہیں کرے. اتنا بڑا جو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، کسی نبی کے ساتھیوں کو ایسا اعزاز نہیں ملا. جس دن اللہ نبی اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے، فتح مکی زندگی میں ایمان لائے، مدنی زندگی میں ایمان لائے، فتح مکہ پہ ایمان لائے جن کو طلقاء کہتے ہیں، وہ چوتھے درجے کے صحابی ہیں، یا وہ حجۃ الوداع پہ ایمان لائے، جب بھی وہ ایمان لائے اور آپ کے ساتھ چلے انہیں اللہ رسوا نہیں کرے گا. تو یہ صحابہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ انہیں بھی رسوا نہیں کرے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے صحابہ پہلے آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا انی لاعرف رجلا باسمہ وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا اے تشریفا مبارکا. میں ایک شخص کے نام کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں. جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھل جائیں گے خود بخود آٹومیٹک، اور ایک کہے گا یہاں سے داخل ہوں، دوسرا کہے گا یہاں سے، تیسرا کہے گا یہاں سے، چوتھا کہے گا یہاں سے. ہر دروازہ پکارے گا میرے اندر سے. سلمان فارسی ایسے گھٹنوں کے بال ہو کر کہنے لگے ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ بڑی اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، ہو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازے پکارے. پھر آپ نے فرمایا یا عمر رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. فقلت لمن ھذا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. وہ محل اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں، یہ میرا ہی ہوگا. فذهبت لأدخله، میں جانے لگا. قیل انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا ہے. تو انہوں نے فرمایا ما منعنی الا غیرتک یا عمر، عمر تیرا غصہ مجھے یاد آیا تو میں اندر نہیں گیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا میں اندر جا کے دیکھ لیتا. تو حضرت عمر رونے لگے، اوالے کا اغار یا رسول اللہ، بھلا میں آپ پہ غصے ہوں گا یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیقا ویا عثمان انت رفیقی فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق خاص ہوگا، میرا رفیق خاص عثمان ہوگا. پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں پکڑ کے یہ انگلیاں ایسے پکڑ کے کھینچتے 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 یہاں سینے کے ساتھ لگا لیا علی کے ہاتھ کو. کہا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا. یہ تو چھکا ہی ہے، بہت بڑا چھکا، تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی رونے لگے، کہنے لگے رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. پھر آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواری فی الجنہ ویا طلحہ ویا زبیر انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا. خادم ترجمہ نہیں ہے حواری کا، لیکن قریب ترین لفظ یہی میرے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں ہر نبی کا ایک خادم ہوگا اور میرے 2 ہوں گے، ایک طلحہ ہوگا ایک زبیر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا عبد الرحمن تأخرت عنی حتی خشیت علیک الہلاک، عبد الرحمن تو بن عوف تو اتنی دیر سے آیا کہ مجھے ڈر لگا تو ہلاک ہو گیا، ناکام ہو گیا.
تو وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میرا کیا قصور ہے، میں کیوں دیر سے آیا؟ کہ حبست کا کثرت مالک، تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں جکڑ لیا۔ عبد الرحمن بن عوف، آپ نے ان کے بارے میں کہا عبد الرحمن تاجر الرحمن، عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، لیکن مال کی کثرت نے روک لیا حساب کے اندر۔ مانگا کرو اللہ بے حساب ہی لے جائے۔ میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ عکاشہ بن محسن کی طرح لے جانا۔ وہ جو آپ نے ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرماتے فرمایا کہ یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 سے مراد ہے بہت زیادہ، 70,000 فزیکلی نہیں، بہت زیادہ میری امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ تو عکاشہ بن محسن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان اکون منہم، یا رسول اللہ دعا فرمایا میں ان میں سے ہوں۔ کہا انت منہم، آپ نے کہا تو ان میں سے۔ ایک اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کرے میں ان میں سے ہوں۔ کہا سبقک بہا عکاشہ، کہا عکاشہ بازی لے گیا، وہ نمبر لے گیا، اب کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں رسوائی سے بچائے، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے پیچھے نور ہوگا اور کہیں گے یا اللہ نور مکمل دے دے، اتمم، کٹھا ہی دے دے پورا، تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں۔ نزلناہ تنزیلہ بھی ہے اور انا انزلناہ بھی ہے، دونوں فاعل فعلوں کے تاثیر آپ نے دیکھی۔ تو یہاں ہے اتمم، کٹھا ہی دے دے سارا نور، تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہمیں معاف فرما۔ تو لوگوں کو ہم تسلی دیں ان کو۔ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سفر کرتے ہوئے بہت سے لوگ ملتے ہیں جن کا ظاہری حلیہ عجیب ہوتا ہے، بہت سی عورتیں ملتی ہیں جن کا ظاہری حلیہ عجیب ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کی باتیں سن کر ہمیں بھی جنت کی امید لگ گئی، ہمیں بھی بخشش کی امید لگ گئی۔ تو یہ پچھلا تھا اور آج کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ آگے کیا ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ آخری سے پہلے کی پکار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ویفعلون ما یؤمرون۔ تو میں جہنم بیان تو نہیں کرتا ہوں، لیکن اب مضمون جہنم کا آیا ہے تو اس لیے تھوڑا اس کو بتانا ضروری ہے۔ اللہ نے ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشخبری سن کر، اکثر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے سن کے خوفزدہ ہو کے اور وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ جبریل آیا آپ کے پاس بڑے خوفزدہ، چہرہ بدلا ہو۔ آپ نے فرمایا مالی اراک متغیر اللون، جبریل میں دیکھتا ہوں تیرا چہرے کا رنگ بدلا ہوا، خیریت ہے؟ یا رسول اللہ امر اللہ بجہنم ان تسعر فجئتک خائفا، اللہ نے جہنم کی آگ کو حکم دیا کہ اور تیز ہو جا، تو اس کی شدت کو دیکھ کر میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے فرمایا انعت لی، مجھے کچھ بتاؤ جہنم کے بارے میں۔ یا رسول اللہ اوقد علیہا 1000 عام فاحمرت، اللہ نے 1000 سال اسے بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی۔ ثم اوقد علیہا 1000 عام وابیضت، پھر 1000 سال اسے بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی۔ آگ جب تیز ہوتی ہے تو سفید اور نیلا رنگ دیتی ہے۔ ثم اوقد علیہا 1000 عام، پھر 1000 سال بھڑکایا گیا، فاسودت، وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ لا یضیء شررھا، اس کے انگاروں میں روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ ایک جہنم کا اپنا عذاب، ایک اس کے اوپر اندھیرا۔ اور یا رسول اللہ لو ان حجرا من احجار جہنم وضع علی جبال الدنیا کلها لذابت الی ماء اسود، اگر جہنم کا ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑوں پر رکھا جائے، میں نے ہمالیہ کا سلسلہ پہاڑی دیکھا ہوا ہے، تو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بنانے والا کتنا طاقتور ہے۔ تو ایک پتھر ساری دنیا کے پہاڑ اکٹھے کیے جائیں، اس کے اوپر رکھا جائے تو جبریل کہنے لگے کالے پانی میں تبدیل ہو کر پتھر پگھل جائیں گے،
اور وہ وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہوئے ہوئے، پھر کہ یا رسول اللہ اگر جہنم کی زنجیروں میں سے ایک کڑی کو نکال لیا جائے، ایک کڑی کو نکال لیا جائے اور اسے زمین کے اوپر رکھا جائے تو زمین کو چیرتی ہوئی پار نکل جائے گی، اس کے دوسری طرف نکل جائے گی۔ جیسے 24 18 یہاں رکھو گے تو یوں غصہ ہوا اس طرف نکل جائے گا، اتنا وہ وزن ہے۔ آپ نے کہا حسبی لا ینصدع قلبی فاموت، بس کرو بس کرو، مجھے کافی ہو گیا، مجھے کافی ہو گیا، مجھے ڈر ہے میرا دل پھٹ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ لا ینصدع قلبی فاموت، کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے اور میں مر نہ جاؤں۔ یہ میرے نبی کا حال ہے جن کی طفیل کروڑوں اربوں انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، بعض ایمان والے پل صراط سے گزریں گے تو نیچے سے جہنم کی آگ کہے گی جز فقد اطفا نورک لہب، جہنم کہے گی جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے اور مجھے ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں ہے، تیزی سے گزر جا، جلدی سے گزر جا۔ اس طرح کے بھی لوگ گزریں گے۔ لیکن جہنم درکات ہیں، جنت درجات ہیں، درک اوپر سے نیچے اور درجہ نیچے سے اوپر۔ ابھی ہم نتدرج ہوئے ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں، تو جنت میں درجات ہیں۔ سب سے نیچے والی جنت، اس کی لمبائی چوڑائی بتا دی گئی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی، اس کے اوپر کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ جہنم درکات ہیں، ایسے اوپر سے نیچے 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 نیچے۔ یہ تماشا میں نے وہاں دیکھا، یہاں اوپر سے نیچے نیچے۔ کینیڈا میں جب میرا وہاں بیان ہوتا ہے کانفرنس میں، تو پہلے گراؤنڈ فلور ہے، پھر نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، ایک فلور ہے، پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، دوسرا فلور ہے، پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، تیسرا نیچے اندر وہاں ہال ہے جس میں 24,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور اس میں بیان ہوتا ہے میرا۔ تو اللہ کے فضل سے جب میرا بیان ہوتا ہے تو سارا ہال فل ہوتا ہے، چاہے کسی کو اردو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ، یہ ہے جہنم کے درکات۔ ایک قول ہے صحابی کا یا تابعی کا، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے نہیں ہے، لیکن ایسی بات اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک قول ہے، جہنم سب سے اوپر، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، اس میں اہل ایمان ہوں گے جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی اور اللہ نے ان کی پکڑ کا ارادہ فرمایا تو جہنم میں جائیں۔ پھر نیچے حطمہ ہے، اس کے نیچے لظا ہے، اس سے نیچے سعیر ہے، اس سے نیچے سقر ہے، اس سے نیچے جحیم ہے، اس سے نیچے حاویہ ہے۔ فیہا جحیم، فیہا ابو جہل، ابو جہل جحیم میں ہے، اور مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی وہ اور ابو جہل یہ اس جحیم میں ہے۔ اور حاویہ میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، حاویہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہوں گے۔ اور جب اللہ جہنم کو بھڑکانے کا ارادہ کرتا ہے تو حاویہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور حاویہ سے آگ نکلتی ہے جو جہنم تک جاتی ہے، اور اس کے شعلے جہنم کی آگ کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کے شعلوں سے پناہ مانگنے لگ جاتی ہے اللہ کی اس بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ان سے پناہ عطا فرما۔ اس میں انسانوں نے جانا ہے، اس گوشت کو اس کے ساتھ جانا ہے۔ اور یہ جو قد ہے، یہ تو جیسے جنت میں قد بڑا ہو جائے گا 130 فٹ، جہنم میں بھی قد بڑا ہو جائے گا، لیکن وہ 130 نہیں، وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ اور محسوس کرنے کے سیل کھال میں ہوتے ہیں، کھال جل جائے تو درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے اگر ساری کھال جل جائے۔ تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھال جلنے کے قریب ہوگی اور گل جائے گی، جب ان کی کھال گل جائے گی تو ہم فوراً نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کی شدت کو محسوس کرتے رہیں۔ وہم یصرخون فیہا، کسی کو پکارو اور وہ مالک کو پکاریں گے، یا مالک یا مالک، یا کہے گا کیا بات ہے، 1000 سال کے بعد جواب دے گا کیا بات، کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے، تو مالک کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، چکھو اس کو۔
لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے سامنے حق کو اللہ نے واضح کر دیا تھا لیکن تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ پھر کہیں گے اچھا ایسا کرو، وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم، وہ جہنم کے پھر سارے فرشتوں کی منت کرلا کریں گے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو کسی ایک دن ہمارا عذاب کم کر دے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو اب مانگتے رہو، اب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو وہ کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، کہیں گے ربنا 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 ربنا، ہزاروں برس پکارنے کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہم پر بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ ہو تم بڑے بخیل ہو کے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ مالک سے کہیں گے جہنم کو تالا لگا دے، تو جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جا سکے گا نہ کوئی باہر جا سکے گا۔ پھر اللہ کہے گا یا اہل النار، اے جہنم والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، یا اللہ حاضر، شاید کوئی خوشخبری ہو۔ اللہ کہیں گے کم لبثتم فی الارض عدد السنین، دنیا میں کتنی زندگی گزاری تھی تم نے؟ وہ کہیں گے یوما او بعد یوم فاسأل العادی، یا اللہ کوئی ایک دن یا آدھا دن گزارا تھا، جس میں قوم عاد بھی ہے، جس میں شامل جن کے بچہ 300 سال کی عمر میں جا کر پورا جوان ہوتا، جیسے ہمارا 40 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں ان کا 300 سال میں جوان ہوتا تھا۔ یومن او بعد یوم، تو اللہ کہیں گے بئس ما اتجرتم فی یومن او بعد یوم، بہت برا سودا کیا تم نے دن آدھے دن کا، غضبی و سخطی و نار جہنم خالدین، تم میرے غضب کو، میرے غصے کو خریدا اور جہنم کی آگ کو خریدا، جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہو۔ تو بڑا خوفناک مرحلہ ہے، مجھے بہت پرانا یاد، میں نے جنت بھی دیکھی اللہ کے فضل سے، جہنم بھی دیکھی، تو جس جہنم کو میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھلی تو میرے پسینہ پسینہ میں ہو رہا تھا، اور کئی دن مجھ سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ 2 دفعہ دیکھا میں نے جہنم کو، 2 ہی دفعہ جنت کو دیکھا۔ تو جو جنت خواب میں دیکھی ہے وہ بھی بیان نہیں کر سکتا، جو جہنم دیکھی ہے وہ بھی نہیں بیان کر سکتا۔ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتاب کی جنت بیان، کتاب کی حور کو بیان کرتا ہوں، لیکن جو میں نے جنت کا نقشہ دیکھا اور اس جنت کی حور کو دیکھا، میرے رب کی عزت کی قسم ساری دنیا کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، اس صورت کی تصویر کشی ناممکن، وہ سارے خوف کے اور ڈراؤنے مکالمات ختم ہو جائیں گے، اس جہنم کی چیخ اور بھڑک، میں نے پہلے بھڑک سن، چیخ، تفور تکاد تمیز من الغیظ، سورہ ملک میں آتا ہے جیسے وہ بھڑکے گی اور چیخے گی، چنگاڑے گی، تو وہ میں نے اس کی چیخ سنی۔ 1 مہینہ تک میری طبیعت خراب رہی، مجھ سے کھانا صحیح نہیں کھایا جاتا تھا، جب اس کا تصور آتا ہے خواب ہے، حقیقت میں کیا چیز ہو۔ یوتا بجہنم یوم القیامہ ولہا 70,000 زمام وعلی کل زمام 70,000 ملک، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی یعنی بے شمار، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ یعنی بے شمار، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی۔ ایک دم اللہ اپنی تجلی ڈالے گا جس سے وہ سکڑ جائے گی، سمٹ جائے گی۔ اگر میرے رب کی تجلی ظاہر نہ ہو تو یہ جہنم، جنتی جہنمی سب کو نکل جائے گی، اور وہ آتی تصفر زفرتا، ایک چیخ مارے گی، فلا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثا علی رکبتیہ، بڑے بڑے فرشتے